سکھے آؤ کدانے تیرا راو تھکیں دے تھکے نین نمانے الف آمیاں ڈھولا سکھے آؤ کدانے تیرا راو تھکیں دے تھکے نین نمانے کدے ساڑے ویہانے تیرے کون ٹھکانے کدے ساڑے ویہانے تیرے کون ٹھکانے بھولا جدا چا کتوئے وسط کون نہ بھانے الف آ سونا ڈھولا کیے کیتے لپرتے بسے شار گلے پرد رکھ ہنر دے اگا عشق لے لایا ہو پڑکر بھاپ ہجر دے سچے عشق وے ڈھولا رس توڑ صبر دے میں سلطان صاحب کا ایک شعر ہے حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ میں یقین جانے بڑا حیران ہوتا ہوں جب وہ پڑھتا ہوں آپ فرماتے ہیں آپ سنیں گے ذرا بندہ یہاں آتا ہے دنیا میں آیا ہے لیکن بندے کا اصل وطن کیا ہے سنیں ذرا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں علستو پہ ربکم جدوں دا سنیا دل کانو بلا کو کہتی ہوں وطن دی غالب ہوئی پل سمڑنا دیتی ہوں پیڑ پوے تیوں اور آزن دنیا تو حق دارا مریتی ہوں کیتی باؤں تھوڑے سو کر لے دی ہوں اب غور کریں ذرا بھائی محمد قاسم صاحب کو میں دیکھ رہا تھا رو رہے تھے باپ کا سایہ سر سے اٹھا بندے روتے لیکن آپ کو پتا ہے ہوپ وطن دی غالب وہ کیڑا وطن ہے جدی وطن چ رہ کے باو سلطان کہندے نے ہوپ وطن دی غالب سمجھ آئی مسلمانوں یہ وطن نہیں ہے جہاں بندہ رہتا ہے وطن وہ ہے جہاں سے جدا ہو کر دنیا میں آیا تھا سمجھ آئی تو یہاں جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ رہنے والے یہاں دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی تڑپ وہ وطن اصلی ہوتا ہے کہ کب یہ زندگی کی ڈور کا خاتمہ ہو اور یار کا وصل نصیب ہو جائے سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت یہ بندہ ایڈی کمال دی چیز ہے مجھے بتاؤ حضرت آدم سے پہلے شیطان تھا یا نہیں تھا بولو لیکن ظاہر تھا شیطان کب ظاہر تھا آدم کی ذات ہر ظاہر ہوا تھا پہلے تو نہیں تھا نا سمجھ آئی تو مسلمانوں اسے کسی نے کہا وہ عزیز میاں کمال بھی کہا کرتے تھے اسے تم کھلونا سمجھ کر نہ پھینکو یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے یہ جو مٹی کی مورت انسان آپ کو ہم کو سب کو دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے انوار و تجلیات ذات بارگاہ کا مظہر ہے اور ساری کائنات اللہ کی صفات کی مظہر ہے محمد مصطفیٰ رب کی ذات کا مظہر ہے اللہ
آپ قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن میں کسی جگہ پر یہ نہیں نظر آئے گا کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے. پورے قرآن میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شیطان انسان کا دشمن. سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر. اور یاد رکھ لیں، جس کو بندے کا احترام نہیں وہ خدا کا بندہ کبھی نہیں ہو سکتا. حقیقت بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. حضرت آدم سے پہلے تو خدا کے بندوں میں شامل تھا نا شیطان. تھا شیطان. اللہ کو کوئی نہیں پتا بھئی شیطان ہے. اللہ کو پتا ہی 6 لاکھ سال عبادت کی تھی اس بندے نے. اللہ تعالیٰ کی 6 لاکھ سال عبادت کی. اللہ نے اس پر پردہ ڈالے رکھا. جانتا تھا کہ یہ ظاہر کب ہوا؟ جب رب کے بندے کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کر سجدہ میرے آدم کو. سجدہ کر. اس نے کہا میں تجھے کروں، میں اسے تو نہیں کروں. حضرات محترم مجھے بتاؤ خدا کے لیے، شیطان اللہ کی عبادت کے مسئلے پر شیطان ہوا ہے یا رب کے بندے کی تعظیم کے مسئلے پر شیطان ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کا انکار اس نے نہیں کیا، اس نے رب کے بندے کی تعظیم کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان قرار دے کر اپنی بارگاہ پاک سے نکال دیا. سائیں محمد یونس کی کل خانی میں آنے والوں، اتنا بڑا جمع غفیر اور اس کی موجودگی میں دین کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ اعلان کرتا ہوں، یاد رکھو رب کا بندہ وہ ہے جس کو رب کے بندوں سے پیار ہے، ورنہ وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جسے رب کے بندوں سے پیار ہے. اسباب کے تحت اس نے دنیا بنائی ہے. اور میں یقین مانے ایک بات پہ بڑا ہے، قرآن پاک میں نے پڑھی ہے وہ بات. میں اتنے پڑھے لکھے حضرات بھی آپ تشریف فرمائیں، سمجھدار بندے، پرے پنچایت بان والے بندے بیٹھے ہو. میں بات کراں ختم شریف دا سامان ہی آگے انشاءاللہ ختم پڑھ دیں. گل میری تسی سن لینی ہے توجہ نال. توجہ ہے نا صحیح؟ سبحان اللہ کہہ لے ذرا اونچی آواز، محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے. قوم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، قوم ساتھ آندھی ہے. اب حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہونا وہ اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں. اب رب کا کلام تو انہیں سمجھ آنے سے رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بولتے ہوئے سن رہے ہیں. اللہ کو تو صرف حضرت موسیٰ سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو صرف موسیٰ کریم سن رہے ہیں نا، لیکن موسیٰ کو تو قوم سن رہی ہے. تو جب حضرت موسیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، توجہ کیجئے، تو قوم کو کہتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرا کلام ہوا، تو اب آپ ایمان لائیں. تو وہ حضرت موسیٰ کو کیا کہتی ہے؟ قرآن پاک کا پہلا سنیے گا، کہتی ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں اللہ نہ دکھاؤ. حضرت موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلم کھلا. توجہ کیجئے، اللہ کا پاک کلام ہے، پہلا پارہ ہے، کھلم کھلا اللہ دکھاؤ تو ہم تجھے مانیں گے. میں بڑا حیران ہوا کہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کو دیکھنے کا اور ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ دیکھے تو آپ کو مانے، یہ ہوتا غلطی نہیں. یہ تا اصل مین جاڑے برائی دی. او رب دا بندہ جنہوں رب بھیجیا او تواڈے سامنے کھلوتا ہے، او دی گل تے اعتماد نہیں، او دی زبان تے اعتماد نہیں. کہندے تینوں نہیں مننا
جے تک رب اکھی نال نہ وکھاویں. اللہ فرمایا کلیم جڑے میرے بندیاں نو چھوڑ کے ڈائریکٹ میری گل کرن میں کدے بھی انہاں نوں بجلی دی کڑک پئی سارے جڑے رب ویکھن آئے کھلوتے ہیں. میں محمد کی بارگاہ میں آپ کو لے جاتا ہوں. 1,40,000 صحابہ نے رسول اللہ کا یا 1,24,000 صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آمن تو پہلے اور ایمان لے آمن تو بعد خدا دی عزت دی قسم میرے ناقص مطالعہ کے مطابق میں ایک دین کا ادنا جہاں طالب علم ہو سکتا ہے کسی صاحب مطالعہ دے علم ہوگے بات لیکن فقیر اپنی بات کرتا ہے. کسی ایک صحابی نے مصطفیٰ کو ماننے سے پہلے یا مصطفیٰ کو ماننے کے بعد یہ کہا کہ حضور اللہ کو دکھاؤ تو اللہ کو مانیں, رب دکھاویں تو رب انہاں کا کیا ہی نا رب دکھا تاکہ تینوں منو. محمد دے صحابہ نے آکھے سونیا اسا تینوں ویکھے تے رج گیا ہن تو جان تے تیرا رب جانے. سمجھ آئی نا؟ ہم نے تو تجھے دیکھا تو ہم سیر ہو گئے. تو جنہوں نے مصطفیٰ پر اکتفا کیا اور جنہوں نے یہ کہا اور پھر کملی والے نے بھی کیا رنگ عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا او صحابہ تو نے مجھے دیکھ لیا, جی مولا دیکھ لیا. فرمایا